پاکستان میں بھارتی سپانسر دہشت گردوں کے لیے بڑا دھچکا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے BLA اور اس کے ذیلی گروپ مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل سے منسوب باتوں پر بھارت کا بیان مسترد کر دیا۔ مبینہ ایٹمی بلیک میلنگ کا بیانیہ گمراہ کن، پاکستان طاقت کے استعمال یا دھمکی دینے کی پالیسی کے سخت خلاف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک بیان۔ اور شاہ محمود قریشی 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں بری۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ سمیت 6 ملزمان کو 10 سال قید، سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 5 سال کی سزا۔ عائشہ بھٹا اور بانی کے سیکیورٹی گارڈ حافظ درشد کو بھی 10 سال قید بھگتنا ہوگی۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل سے منسوب باتوں پر بھارت کا بیان مسترد کر دیا۔ مبینہ ایٹمی بلیک میلنگ کا بیانیہ گمراہ کن، پاکستان طاقت کے استعمال یا دھمکی دینے کی پالیسی کے سخت خلاف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک بیان۔ کہا پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، جامع کمانڈ اور کنٹرول نظام مکمل سول نگرانی میں کام کرتا ہے۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ممکنہ بگڑتی ہوئی صورتحال کی تمام تر ذمہ داری بھارتی قیادت پر عائد ہوگی۔ میدانی جنگ میں پاکستان سے بدترین ہار، بھارت بھول گیا سفارتی آداب۔ نئی دلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کیا جانے لگا۔ مسلسل نگرانی، کانٹریکٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے بھی گھر خالی کرنے کے احکامات۔ پاکستانی سفارتکاروں کے بچوں کے اسکول داخلے بھی منسوخ کر دیے گئے۔ پاکستان سے شکست کے بعد منہ چھپاتی مودی سرکار کی سینہ زوری، آپریشن سندور اور ووٹ چوری کا پردہ چاک کرنے والی اپوزیشن پر چڑھائی۔ راہل اور پرینکا گاندھی سمیت کئی اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری اور پھر 2 گھنٹے بعد رہائی۔ بی جے پی سچ کو دبانا چاہتی ہے۔ راہل گاندھی کی مودی پر تنقید، بولے ہمیں شفاف ووٹر لسٹیں چاہیے، دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، سیاست نہیں جمہوریت کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان نے ہر جگہ امن اور بھارت نے جنگ کی بات کی۔ یہ جنگ شروع بھارت نے کی اور ختم ہم نے۔ پاک فوج نے دشمن کو تاریخی جواب دیا۔ بلاول بھٹو کا بھٹ شاہ میں خطاب، بولے انڈیا یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ دریائے سندھ پر حملہ ہماری تہذیب اور ثقافت پر حملہ ہے۔ جب بھی ایسا حملہ ہوا ہمارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عوام کی خدمت 1 پوائنٹ ایجنڈا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ مشکل فیصلے کیے۔ شہباز شریف اور مریم نواز بھی دن رات عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا پارٹی اجلاس میں اظہار خیال، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک۔ سیاسی امور پر مشاورت، اپوزیشن کی احتجاجی تحریک سے متعلق تبادلہ خیال، حکومتی معاملات اور پارٹی امور پر گفتگو، معاشی صورتحال اور کرپشن کی روک تھام کے اقدامات بھی زیر غور۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، مارکہ حق میں تاریخی کامیابی پر سپہ سالار کو خراج تحسین۔ عبدالعلیم خان نے کہا فیلڈ مارشل کی بدولت پاکستان کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ IPP کا لاہور سمیت ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ، کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشن لڑنے کا اعلان۔ اجلاس میں پنجاب حکومت سے متعلق بعض تحفظات کا اظہار، کسان دوست پالیسیز لانے پر زور۔ امریکہ سے جلد بڑی سرمایہ کاری آنے والی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خوشخبری سنا دی۔ مذاکرات ملک کے لیے بڑی کامیابی قرار، بولے انتظامیہ نے بھی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کو سراہا۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی، اہم برآمدات پر بہتر ٹیرف حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نومبر میں پھر چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، قائمہ کمیٹی تجارت کی ذیلی کمیٹی نے شوگر ملز مالکان کا ڈیٹا طلب کر لیا۔ وزارت صنعت کے مطابق 78 شوگر ملز کا آڈٹ کیا۔ مہنگی چینی بیچنے کی شکایات پر 2 کروڑ 52 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ لاہور میں چینی کے دام بے لگام، قیمت 210 روپے کلو تک جا پہنچی۔ 1 لاکھ ٹن چینی کی خریداری کے لیے بولی کا عمل۔ وافر ذخائر کا ڈھنڈورا پیٹ کر چینی برآمد، پھر مصنوعی قلت اور دام آسمان پر۔ شوگر ملز کا آزمودہ ہتھیار، عوام کو 300 ارب کا ٹیکہ لگانے کا ذمہ دار کون؟ مسابقتی کمیشن نے طریقہ واردات کھول کر رکھ دیا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس، شوگر ایڈوائزری بورڈ کی جانب سے غلط اعداد و شمار پیش کرنے کا انکشاف۔
گنے کی پیداوار، دستیاب سٹاک اور چینی کی پیداوار کا تخمینہ غلط نکلا۔ چینی ایکسپورٹ سے ہی بحران پیدا ہوا۔ حکومت کا شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ کراچی ڈمپر حادثے میں سنسنی خیز انکشاف۔ بہن بھائی کو کچلنے والا ڈرائیور موٹر سائیکل کے منسوخ شدہ لائسنس پر ڈمپر چلا رہا تھا۔ عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ڈمپر مالک سے متعلق رپورٹ طلب۔ کراچی پولیس چیف نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ غفلت برتنے پر 2 SHOs معطل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹرانسپورٹرز کو ڈمپرز اور ٹرکس میں کیمرے لگانے کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی۔ کہا ڈرائیورز کے لیے لائسنس لازمی، اس کے بغیر گاڑیاں سڑکوں پر لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دہشت گرد جماعت کے لوگوں نے 7 ڈمپر چلائے، امن مشکل سے آیا۔ کراچی کو دوبارہ آگ میں دھکیلنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ شرجیل میمن کا 2 ٹوک اعلان، بولے مقدمات بھی ہوں گے اور ملزمان گرفتار بھی ہوں گے۔ علی خورشیدی کا جوابی وار، بولے حکومت حادثے کے بعد سڑکیں بند کرنے والوں کے پاس تو جاتی ہے، جاں بحق ہونے والوں کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ گلگت بلتستان میں ایک اور المناک حادثہ۔ نالے کی بحالی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے 7 افراد جاں بحق۔ نماز جنازہ کے بعد آبائی علاقوں میں تدفین۔ اہل علاقہ کا حکومت کے خلاف احتجاج۔ اسلام آباد میں جائیداد کے تنازع پر تحریک قتل کی لرزہ خیز واردات۔ ملزم نے چھریوں کے وار سے باپ اور 2 بہنوں کی جان لے لی۔ کمسن بھانجا زخمی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ آلہ قتل برآمد۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ہر قسم کی انتہا پسندی اور مذہبی عدم برداشت کے خلاف ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا اقلیتوں کے قومی دن پر تقریب سے خطاب۔ منارٹیز کا تحفظ آئینی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کا پیغام۔ اقلیتوں کی عزت اور تحفظ پر سمجھوتا نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اسمبلی میں قومی پرچم لہرایا۔ اقلیتوں کے دن سے متعلق قرارداد منظور۔ غزہ میں ایک اور قیامت خیز دن۔ صہیونی طیاروں نے الشفا اسپتال کے باہر میڈیا کیمپ پر بمباری کر دی۔ الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر انصر شریف ساتھیوں سمیت شہید۔ دوحہ ہیڈ آفس میں شہداء کو خراج عقیدت۔ قطر اور اقوام متحدہ کے صحافیوں کے قتل کی مذمت۔ صہیونی فوج کے پناہ گزین کیمپوں پر بھی حملے، 69 فلسطینی شہید۔ بھوک سے بھی مزید 5 افراد جاں بحق۔ فرانس، کینیڈا اور برطانیہ کے بعد آسٹریلیا کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ کبھی ہیرو کبھی زیرو، شاہینوں کی برتری 4 دن کی چاندنی بھی ثابت نہ ہوئی۔ 2 دن میں ویسٹ انڈیز نے حساب چکا دیا۔ دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو شکست، 37 اوور کی اننگز میں 129 ڈاٹ بالز۔ ویسٹ انڈیز کو 35 اوورز میں 181 کا ہدف ملا۔ میزبان ٹیم 10 گیندیں پہلے جیت گئی۔ تیسرا اور فیصلہ کن میچ کل ہوگا۔ مل کر کہو بلند آواز، پاک سرزمین شاد باد۔ ISPR کا جشن آزادی سے پہلے جوش اور ولولے سے بھرپور نیا ملی نغمہ جاری۔ شہر شہر گلی گلی یوم آزادی کی تیاری۔ کراچی تا خیبر سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری۔ عمارتیں بھی سجنے